بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ عز وجل۔ ہم اسلام کی بنیادی باتیں پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزات کے تعلق سے جانیں گے۔ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزات۔ آپ نے لفظ معجزہ کئی مرتبہ سنا ہوگا۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دیا۔ یہ کیا تھا؟ آپ کا معجزہ۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کنکروں سے کلمہ پڑھا دیا۔ یہ کیا تھا؟ معجزہ۔ آپ نے لفظ معجزہ کئی مرتبہ سنا ہوگا۔ اب غور کریں کہ کیا ہمیں معجزہ کی تعریف معلوم ہے؟ معجزہ کسے کہتے ہیں کیا ہم جانتے ہیں؟ ہم نے لفظ معجزہ تو کئی مرتبہ سنا، مقرروں سے، علماء کرام سے۔ علماء کرام نبی کے معجزات بیان کرتے ہیں، ہم سنتے ہیں، لیکن ہم غور کریں، کیا ہمیں معجزہ کی تعریف معلوم ہے؟ کیا ہم جانتے ہیں کہ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ اگر آپ غور کریں گے تو نتیجہ نکلے گا کہ نہیں، ہمیں معجزہ کی تعریف نہیں معلوم، بس ہم معجزات سنتے رہتے ہیں۔ خیر، ہم مسلمان ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں معجزہ کی تعریف معلوم ہو۔ خیر، معجزہ کی تعریف یاد کر لیں۔ سوال: معجزہ کسے کہتے ہیں؟ جواب: اعلان نبوت کے بعد نبی سے خلاف عادت ظاہر ہونے والی بات کو معجزہ کہتے ہیں۔ کوئی نبی نبوت کا اعلان کرنے کے بعد اگر ان سے کوئی ایسی بات ظاہر ہو جو عادت کے خلاف ہو، جو عادتاً نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، جیسے سورج ڈوب گیا۔ عادت یہی ہے کہ جب سورج ڈوب جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا، پلٹ کر نہیں آتا، یہی عادت ہے، یہی معمول ہے۔ لیکن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نبوت کے اعلان کے بعد ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دیا، یعنی عادت کے خلاف کام کیا، تو یہ کیا ہے؟ معجزہ۔ اعلان نبوت کے بعد نبی سے خلاف عادت ظاہر ہونے والی بات کو معجزہ کہتے ہیں۔ خلاف عادت ظاہر ہونے والی بات اگر اعلان نبوت کے بعد نبی سے ظاہر ہو تو وہ معجزہ ہے۔ سوال: کون سے نبی علیہ السلام لوہے کو ہاتھ میں لیتے تو وہ موم کی طرح نرم ہو جاتا؟ وہ کون سے نبی ہیں جو لوہے کو ہاتھ میں لیتے تو لوہا موم کی طرح نرم ہو جاتا؟ جواب: حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام لوہے کو ہاتھ میں لیتے تو وہ موم کی طرح نرم ہو جاتا۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام جب لوہے کو ہاتھ میں لیتے تو لوہا موم کی طرح نرم ہو جاتا۔ تو یہ ان کا کیا ہے؟ معجزہ ہے، کیونکہ عادتاً کوئی بھی انسان لوہے کو ہاتھ میں لیتا ہے تو لوہا نرم نہیں ہوتا، یہی عادت ہے، یہی معمول ہے۔ لیکن حضرت داؤد علیہ السلام جب لوہے کو ہاتھ میں لیتے تو وہ نرم ہو جاتا، یہ خلاف عادت بات ہے، اس لیے یہ ان کا معجزہ ہے۔ سوال: کس نبی علیہ السلام کے عصا یعنی لاٹھی مارنے سے دریا کے درمیان راستہ بنا؟ یعنی وہ کون سے نبی ہیں جنہوں نے دریا میں لاٹھی مارا تو دریا کے درمیان راستہ بن گیا؟ جواب: حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے عصا مارنے سے دریا کے درمیان راستہ بن گیا۔ اگر کوئی بندہ دریا میں لاٹھی مارتا ہے، کیا دریا میں راستہ بن جاتا ہے؟ نہیں بنتا، ٹھیک ہے۔ لاٹھی مارنے سے دریا میں راستہ بننا یہ خلاف عادت بات ہے، اور یہ خلاف عادت بات ایک نبی سے ظاہر ہوئی، اس لیے یہ کیا ہے؟ معجزہ۔ کس نبی علیہ السلام کے عصا یعنی لاٹھی مارنے سے دریا کے درمیان راستہ بنا؟ جواب: حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے عصا مارنے سے
دریا کے درمیان راستہ بن گیا۔ سوال: کون سے نبی علیہ السلام 3 میل دور سے چونٹی کی آواز سن کر مسکرائے؟ جواب: حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام 3 میل دور سے چونٹی کی آواز سن کر مسکرائے، یعنی بغیر کسی مشین کے 3 میل دور سے ایک چونٹی کی آواز سن لینا، یہ عادت کے خلاف بات ہے۔ آج ہم اپنے پاس بلکہ اپنے بدن پر چلنے والی چونٹی کی آواز نہیں سن سکتے کہ ہمارے بدن میں جو چونٹی چل رہی ہے وہ کیا کہہ رہی ہے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام 3 میل دور سے چونٹی کی آواز سن کر مسکرائے۔ یہ کیا ہے؟ خلاف عادت بات ہے۔ نبی سے خلاف عادت بات ظاہر ہوئی اعلان نبوت کے بعد، تو یہ کیا ہے؟ معجزہ، یہ ان کا معجزہ ہے۔ یعنی نبی جو ہیں یہ دور کی باتیں سن لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دور کی باتیں سن لیتے ہیں۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کان جو ہیں یہ ہماری طرح نہیں ہیں کہ قریب کی آواز سنیں گے دور کی آواز نہیں سن پائیں گے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو قریب دور سب کی آواز سنتے ہیں۔ جب آپ کے امتی دور سے آپ کو پکارتے ہیں تو ہمارے نبی آواز سن کر مدد کرتے ہیں۔ خیر، سوال: وہ جنتی اونٹنی کس نبی علیہ السلام کی تھی جو اپنی باری پر تالاب کا سارا پانی پی جاتی تھی؟ ایک بڑا واقعہ ہے، انشاءاللہ عز و جل کسی موقع پر بیان کیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ بس اتنا سوال جتنا کیا گیا ہے اسے دھیان دیں، اسے یاد کریں۔ وہ جنتی اونٹنی کس نبی کی تھی جو اپنی باری پر تالاب کا سارا پانی پی جاتی تھی؟ جواب: وہ جنتی اونٹنی حضرت سیدنا صالح علیہ السلام کی تھی جو اپنی باری پر تالاب کا سارا پانی پی جاتی تھی۔ اللہ و رسولہ اعلم۔